کہ امریکہ نے اس وقت جنگ کے اندر حصہ لے لیا ہے۔ رائٹ۔ جب امریکہ نے اس جنگ میں حصہ لے لیا ہے اور انہوں نے ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اصل فیصلہ جو ہے اس بات کا تعین جو ہے ایران کرے گا۔ اگر تو ایران اٹیک کر لیتا ہے اور ایران اپنے ملٹری ٹارگٹس میں سے کسی ایک کو بھی انگیج کر لیتا ہے، تو پھر جو ہے معاملات دوسری طرف جائیں گے۔ کیونکہ اس وقت جو ہے کنفیگریشن آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ ہندوستان، اسرائیل، یو اے ای اور امریکہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک مطلب آرڈر آف بیٹل ہے جو انہوں نے کریٹ کیا ہے، جس میں ظاہر ہے پاکستان کے اوپر پہلے حملے کیے گئے، اور آئیڈیا یہ تھا کہ اس کے ساتھ ہندوستان کا حملہ بھی ہوگا۔ اس وقت ہندوستان کی جو فورسز ہیں وہ ایئر فورس جو ہے وہ بھی نارتھ میں، اور ان کی جو سی فورسز ہیں وہ آپ کو ساؤتھ میں جو ہے ملٹری ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ بیک اپ کے اوپر ہیں لیکن ہیں صحیح۔ اور دوسری طرف جو اصل فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کرتا ہے اسرائیل میں، امریکن بیسز پہ اٹیک کرتا ہے، یا وہ یو اے ای کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ اگر تو یو اے ای پہ اٹیک کرتا ہے تو ظاہر ہے جو ان کا اکنامک کوریڈور ہے وہ افیکٹ ہوگا، اور اگر اکنامک کوریڈور افیکٹ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے بہت ڈفرینٹ ہوگا ان ٹرمز آف کاسٹ آف وار۔ دوسری طرف جو ہے ان کی ملٹری بیسز ہیں امریکہ کی، جو اس وقت ریجن میں موجود ہیں، وہ بھی ایک آپشن ہے۔ آخری آپشن جو ہے وہ مطلب اسٹیٹ آف ہرمز یا ایک باب المندب کے اندر اگر وہ اسٹریٹس کو بند کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت نہیں کریں گے۔ صحیح۔ موسٹ پروبیبلی دے ول گو فار دا اکنامک اور ملٹری ٹارگٹس۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہمارے صاحب جاننے چاہیں گے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس اٹیک کے بعد براہ راست ہم نے اس اٹیک میں بھی دیکھا کہ سپریم لیڈر کی رہائش گاہ کو اٹیک کیا، اور ظاہر سی بات ہے وہ اٹیک ان کے اسیسینیشن کے لیے کیا گیا، اس کے بعد کسی بھی قسم کی جو اقدامات ہیں وہ ایران کی جانب سے براہ راست امریکہ کی جانب بھی مڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، یا صرف اسرائیل پہ ڈائریکٹ حملہ ہوگا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں سوال سے؟ دیکھیے امریکہ تک تو نہیں پہنچ سکتا اس وقت، ایران کے پاس اتنی ملٹری پاور نہیں ہے، لیکن جو ان کی بیسز ہیں ان کے اوپر وہ اٹیک ضرور کر سکتا ہے، یو اے پہ اٹیک ضرور کر سکتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اسرائیل پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک کنفیگریشن آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے جو پاکستان نے میرے خیال سے جو بگیسٹ سپورٹ دی ہے ان کو اس وقت، وہ یہی ہے کہ ہم نے افغانستان کے خلاف جو ملٹری ایکشن لیا ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ظاہر ہے جو افغانستان کی طرف سے 50 سے زائد اٹیکس آپ کے پوسٹوں پہ کیے گئے، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لیٹرل آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ انگیج ہو جائے۔ پھر ابھی بھی جو ڈرونز ان کے پاس موجود ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ اسرائیل کی طرف سے آئے ہیں۔ سو اسرائیل ہندوستان کی طرف سے آئے ہیں، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے جس کے اندر افغانستان، اس کی ٹاپ لیڈرشپ اور یہ جو باقی تمام ممبران ہیں جس میں ہندوستان، یو اے ای، اسرائیل اور امریکہ ایک طرف کھڑے ہیں۔ صحیح ہے۔ ماریہ صاحبہ، یہاں پر پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہوا نظر آئے گا؟ پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ کی جو یہ اٹیک ہے اس کی مذمت کی جائے گی، یا پھر ایران کے ساتھ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایران کے جو معاملات اتنے اچھے ہیں دیکھیے تو ان کے ساتھ بات ہمارا چیت کی جائے سٹینس گی؟ دیکھیے ہمارا سٹینس تو بہت واضح ہے۔ آپ کسی صورت بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے اوپر جو ہے اس طرح کا اٹیک کریں بالکل بغیر کسی وجہ کے۔ دیکھیں ایران اس وقت مذاکرات بھی کر رہا تھا، سارا کچھ کر بالکل۔ رہا تھا، تو یہ تو آپ جو کر رہے ہیں یہ قابل معافی نہیں ہے اور نہ ہی بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی کیا پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوئے گا، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوئے گا، انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوئے گا، یا یو اے ای کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو میرے خیال سے اس کے سامنے تو جواب بہت واضح ہے، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس صورتحال میں ایران کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف جو ہے جو اندرونی طور کے اوپر جو مومنٹم ہے اس کو انکریز کیا جائے، اور ان کا جو جواب دینے کی سکت ہے اس کو روکا جا سکے، ماریہ صاحبہ لیکن جی یہ جی، آپ کہہ رہی ہیں ممکن کہ نہیں ہو ایران کے سکے گا۔ ساتھ کھڑا ہوگا، ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اور اگر وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان اپنی سمپتھی شو کرتا ہے یا اس حوالے سے کوئی بھی ابھی بیان سامنے آتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ جو ہمارے معاملات دوسرے ممالک سے، خاص طور پہ ہم امریکہ کی بھی بات کر لیں اور دوسرے ممالک ہیں، یو اے ای کے ساتھ بھی تعلقات اتنے کوئی خراب نہیں ہیں، پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں بہت، تو وہ آپ کو نہیں لگتا کہ پھر وہ سفارتی محاذ جو ہم ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کوئی ڈنٹ لگ سکتا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک اندرونی معاملہ اور اندرونی موقف تصور کیا جائے گا؟
देखें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो दो तरफ़ा और बायलैटरल हैं। राइट। लेकिन जो ईरान के साथ आप अगर इस हमले की इजाज़त देते हैं किसी भी मुल्क के ऊपर, किसी तीसरे मुल्क को प्रीएम्प्टिव बेसिस के ऊपर, तो एक मसला है। पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान के साथ कर रहा है, जो आपको लगता है कि जी हमारी तरफ से जो पॉलिसी इख्तियार की गई है, वो पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल में किया। अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो रजीम थी, उन्होंने आप पे हमले किए, आपने उसका जवाब दिया और आर्टिकल 51 के तहत जवाब दिया। आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन 1373 के तहत दिया, जिसमें ये कहा गया है कि जी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तो आप तो विद इन योर राइट्स हैं इन टर्म्स ऑफ अफ़गानिस्तान। लेकिन अगर आप किसी भी मुल्क के ऊपर इस तरह अटैक करते हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान हमेशा उस मुल्क के साथ खड़ा होएगा जिसके ऊपर नागहानी अटैक किया गया है। या तो ईरान इस वक़्त ये कर ना हो रहा होता, यानी कि वो बातचीत ना कर रहा होता या एग्रेसिव होता, तो फिर आप कहते कि जी आप किसी जगह पे खड़े हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इस खित्ते के अंदर आके अमेरिकन बहरी बेड़े जो हैं, इस तरह अटैक करेंगे, तो कल हमें इस बात को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान, अमेरिका और इज़राइल और यूएई के दरमियान एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप है और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो ट्रांसेंड कर रहा है तमाम जो पहले इस रिलेशनशिप से उनसे। तो ये रियलिटीज़ हैं और आप इन रियलिटीज़ को उन्हीं तरह देखेंगे जैसे कि नज़र आ रही हैं। सही है। हमारे साहब जानने चाहेंगे अगले 72 घंटों में आप ईरान की सिचुएशन को किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं? सिचुएशन बहुत टफ है। ईरान ने इस बात का फैसला करना है कि वो कौन से मिलिट्री टारगेट्स एंगेज करते हैं। अगर तो वो इकोनॉमिक टारगेट्स एंगेज करते हैं यूएई को, तो फिर हो सकता है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए, क्योंकि असल मसला ईरान या यूएई का अटैक नहीं होगा। असल मसला ये होगा कि जो बाकी मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका की, बाकी तमाम गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, क्या वो ईरान के साथ खड़े होंगे, अमेरिका के साथ खड़े होंगे? क्योंकि असल चैलेंज तो ये बनेगा कि अगर आप देखिए छोटे-छोटे मुल्क हैं, ये बड़े मुल्क नहीं हैं। तो अगर यहाँ 4 ईरानी मिसाइल पहुँच जाते हैं और 4 मिसाइल जो है 4 फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स उड़ा देते हैं यूएई के, तो आप मुझे बताएँ कि अमेरिका की जो प्रेज़ेंस है यूएई में और तमाम गल्फ वो में, कहाँ खड़ी वो होगी सारी फिर? की सारी इफ़ेक्ट होती है। एग्ज़ैक्टली। दे आर स्मॉल कंट्रीज़ या तब कंट्रीज़ तो इनको कहना मतलब और बात है, मिलिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत छोटे-छोटे मतलब टारगेट्स हैं। सो सही। वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मिलिट्री बेसेस जो हैं अगर आपकी उड़ जाती हैं, तो खाली बहरी बेड़े से आप जो है एक तवील जंग नहीं लड़ सकते। तो उसके लिए आपको ग्राउंड फोर्सेस चाहिए, उसके लिए आपको परमानेंट बेसेस चाहिए और फिर ये जो बेसेस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या ये मिलिट्री जो अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं, ये सिर्फ़ अमेरिका के लिए इस्तेमाल होंगी या ये जो है बड़ी पेशखेमा बनेंगी, बड़ी जंग की मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ मिलिट्री टारगेट्स के लिए। तो ये इतना आसान नहीं होगा। ज़ाहिर है अब कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये जो बाकी ममालिक हैं जहाँ ये अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं, बहरीन हो गया, ये लोग क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जी आप जो है ये मिलिट्री बेसिस पे टारगेट हो जाए? और सही। अगर टारगेट होता भी है तो इनके पास रिस्पोंडिंग फ़ोर्स क्या है? रिस्पोंडिंग फ़ोर्स तो आपके पास कोई नहीं है। सो एरियल अटैक्स अलोन आपको सक्सेस नहीं देगा, ग्राउंड फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी। आप मुझे बताएँ ग्राउंड फोर्सेस कहाँ से जाएँगी? कहाँ से जाएँगे? अमेरिका एग्ज़ैक्टली। के पास तो नहीं है। तो ज़ाहिर है अगर अख़वानी जाना चाहते थे, ये हो सकता था एक प्रॉब्लम, लेकिन ईरान ने पहले ही इसको प्रीएम्प्ट किया और ईरान ने ईरानियों को अफ़गानियों को ईरान से बाहर निकाला है। तो ये एक ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन जो है इनके पास वाहिद ऑप्शन रह जाती है, वो हिंदुस्तान की फ़ौज की है। लेकिन हिंदुस्तान की फ़ौज ने कभी हिंदुस्तान से बाहर जाके कोई लड़ाई नहीं की है। तो अफ़गानिस्तान से निकल कर मतलब ईरान पहुँच कर ईरानियों के खिलाफ इंडियन फ़ोर्सेस नहीं स्टैंड कर सकती, नॉट देयर ग्राउंड ट्रूप्स एट ऑल। आप मुझे बताएँ कि वो एक इरानियन फाइटर के सामने एक इंडियन मिलिट्री का ऑफिसर खड़ा हो सकता है? नामुमकिन बिल्कुल, है। बिल्कुल। मैं तो ये दैट इज़ द चैलेंज। सही तो ईरान की जो भी राइट नाउ पोजीशन है वो तो हमें पता है कि बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक भी है, लेकिन ऑल दो मैं बार-बार ये बात कर रही हूँ कि एट लीस्ट कि वो स्टैंड कर रहा है। वो सारी चीज़ों पे इतनी जल्दी हथियार नहीं डाल रहा, हार नहीं मान रहा, जिस तरह से हमने देखा है और दूसरे कंट्रीज़ की अगर हम मिसाल दें तो बड़ी वाज़ेह हमें नज़र आती हैं। तो आप समझती हैं कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद एस्केलेशन की तरफ मामला जा सकता है, या फिर से जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ईरान अगर शायद थोड़ा सा बैक ऑफ हो तो ये मामला ठंडा होता हुआ नजर आएगा, जब ऑलरेडी 7 ईयर्स का वो एक गारंटी देने को तैयार था, अश्योर किया गया था, उसके बाद इस तरह का अटैक, ये फिर किस तरफ इशारा करता है कि ये कोई जल्दबाजी हुई है या ये डराया धमकाया जा रहा है, ये क्या है? देखिए ये तो एक डिसेप्शन नज़र आ रही है आपको इस वक़्त कि दे वर ठीक है। नॉट सीरियस। अगर सीरियस होते तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि ईरान को मिलिटरीली बहुत ज़्यादा तेज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सो यूएई ज़्यादा दूर नहीं है। तो मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा लंबे कोई मिसाइल चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस चीज़ें चाहिए। मतलब थोड़ी-सी चीज़ों के साथ वो बहुत जल्दी अपने मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज कर सकती है। ठीक। सो ये एक चैलेंज है और वल्नरेबिलिटी जो है
کہتے ہیں نا جب آپ کی ڈیفینس لائن لمبی ہوتی ہے تو آپ کی ولنریبلٹی بھی لمبی ہوتی ہے. اب ان کی ڈیفینس لائن پورے مڈل ایسٹ کے اندر ہے. اب وہ کہیں سے بھی اگر اٹیک کرتے ہیں, مطلب 4 اٹیکس بھی میزائل پہنچ جاتے ہیں, جو اسرائیل نہیں مارتے وہ یو اے ای کو مار دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو 4 میزائل ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے پورے مڈل ایسٹ کی سیکورٹی آرکیٹیکچر پہ, امریکہ کی پریزنس پہ, وہ بہت مختلف ہوگا بنسبت اس کے جو اسرائیل پہ اٹیک کرنے سے ہوگا. ہمارے صاحب جاننا چاہیں گے اس اٹیک کے بعد آپ اس وقت جو ایشیا کی صورتحال ہے, ساؤتھ ایشیا کی جو اس خطے کے حوالے سے اگر بات کی جائے, آپ کہاں جاتے ہوئے اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک جانب پاکستان کی سچویشن ہے بارڈر پہ, دوسری جانب 2 ممالک ایران کی طرف آ رہے ہیں, کیا ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں آپ؟ سچویشن جی بہت ٹف ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان آپ کے خلاف بھی کوئی ایکشن لے سکتا ہے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس وقت جو سب سے بڑا فیصلہ کرنا ہوگا وہ چین کو کرنا ہوگا, روس کو کرنا ہوگا. روس تو پہلے ہی جنگ کے اندر انوالوڈ ہے, تو آپ کے پاس یہاں جو ڈومیننٹ پلیئر ہے وہ چائنا ہے. چائنا کو کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا, یا تو ویپن سپورٹ کے لحاظ سے, یا ڈپلومیٹک سپورٹ کے لحاظ سے, یا کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو ان کی جو اکنامک فیوچر ہے یا گلوبل ٹرانسفارمیشن ہے وہ صفر پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے ماریہ صاحبہ, کون انٹروین کر سکتا ہے؟ کون سے ایسے ممالک ہیں جو اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں یا یہ سیز فائر کی طرف لے جا سکتے ہیں معاملے کو اگر یہ آگے بڑھتا ہے, اور وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جن کی امریکہ سنے گا؟ اوپیک کے ممالک ہیں جی. صرف جو آئل کنٹریز ہیں وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ 3 چیزوں کے لیے ہو رہی ہے. ایک گلوبل ریسورسز کے لیے, ایک گلوبل ملٹری آرڈر کے لیے, اور ایک گلوبل اکنامک آرڈر کے لیے. اور جو آئل ریسورسز ہیں وہ ظاہر ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار جو ہے اوپیک کنٹریز کا ہے. سو اوپیک کنٹریز اگر تو سائڈ کر جاتی ہیں ایران کے ساتھ, پھر امریکہ کے لیے چیلنج ہے, کیونکہ اوپیک بہرحال ابھی بھی مڈل ایسٹ ڈومینیٹڈ ہے. سو دیٹ از این آپشن. یعنی کہ اگر آپ نان ملٹری ڈیمینشن میں دیکھتے ہیں, ملٹری ڈیمینشن میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رسپانس کیا آتا ہے کانفلکٹ کا. مطلب ایران کیا پک کرتا ہے, کیا چوز کرتا ہے, مطلب وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے, کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکچوئل کنفیگریشن آف پاور کدھر جا رہی ہے. ہمارے صاحب یہ جاننا چاہیں گے, ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ امریکہ نے جدید ہتھیار استعمال کرتے ہوئے مڈ نائٹ ہیمر آپریشن کیا تھا ایران میں. آپ سمجھتی ہیں کہ ایک بار پھر کوئی اس طریقے کا آپریشن کیا جا سکتا ہے لیٹ نائٹ, یا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانے کے لیے؟ کیونکہ اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں تو جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ محفوظ رہی ہے. اور ایک سوال اور کہ بار بار امریکہ کی جانب سے مڈ نائٹ آپریشن کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے اس سیناریو میں. ظاہر سی بات ہے, وہ ایک ملٹری اٹیک کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے اس سے پہلے ہی ہوتا ہے. تو پچھلے اٹیک میں انہوں نے ایران کی لیڈرشپ پہ اٹیک کیا, ظاہر ہے ایران نے اس کے بعد جو ہے نیسسری ایکشن لیا ہے, تو وہ کام ان کے لیے مشکل ہے. اصل چیلنج یہی ہے کہ اس کو ہم آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں, اور ایران کی اگر لیڈرشپ سروائیو کر جاتی ہے 72 to 36 آورس سے لے کے اسے 1 ہفتہ بھی سروائیو کر جاتی ہے, یا یہ ملٹری کانفلکٹ سروائیو کر جاتی ہے, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوئے گا امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے, یو اے ای کے لیے, ہندوستان کے لیے. صحیح. اچھا ماریہ صاحبہ, ایک جانب تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو پچھلے اٹیکس ہوئے, جو پچھلا سارا معاملہ ہوا امریکہ کی جانب سے جب اٹیک کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے جتنے بھی یہ ساری جوہری افزودگی والا معاملہ تھا یہ سب اس کو ہم ڈسٹرائے کر چکے ہیں, اب وہاں پر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. جبکہ ایران کی جانب سے اس بات کی بار بار نفی کی گئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہتھیار ہیں, جو ہمارے سارے اثاثے ہیں وہ بالکل سیف ہیں, ہمارے ایسٹس ہمارے پاس اب بھی موجود ہیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ انڈر گراؤنڈ تھے, وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا. دونوں کا موقف الگ الگ ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ انیشیٹ لیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جو ایران ہے اس کا موقف پھر بڑا واضح اور کلیئر تھا, اور اس میں پھر سچائی بھی تھی. جبھی اس وقت بھی امریکہ کو کسی حد تک ڈر ہے اس بات کا. دیکھیں ڈر تو ہے, کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ ایئر اسٹرائکس جو ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس گراؤنڈ انٹیلیجنس ویریفیکیشن چاہیے. ایران کے پاس موجود تو بہت کچھ ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہ کیا وہ اس کو سسٹین کر سکیں گے یا نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتنی حد تک اس کو سسٹین کر سکیں گے. یہ ایک چیلنج ہے, اور امریکہ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کے پاس گراؤنڈ فورسز نہیں ہے جو ایئر اسٹرائکس کے آگے سسٹین کر سکے. وہ کوشش کریں گے کہ انٹرنلی ایران کے اندر ایک رسپانس جنریٹ ہو اور مطلب جنگ کی صورتحال بنے, یا ایک انٹرنل ریولیوشن آ سکے. صحیح.
ٹھیک ہے، ماریہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اس کے علاوہ اور دیگر مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے جوہر سلیم صاحب، اس کے علاوہ سلمان عوان بھی مسلسل ہمیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی تصدیق اس حوالے سے سامنے آ چکی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بائیلیٹرل اٹیک ہے، یہ ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ حملہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ ایران کے دارالحکومت تہران میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ایرانی لیڈر آیت اللہ خامنائی ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدف بنایا جا رہا ہے یا تو ان کو بذات خود ان کو، اور اس کے علاوہ جو رجیم چینج ہے وہ ایک بہت بڑا آسپیکٹ اور بہت بڑا فیکٹر ہے جو بار بار امریکہ کی جانب سے ہم نے بہت ساری ان کی پریس کانفرنسز میں، خاص طور پہ جو ٹرمپ کے خطابات ہیں اس میں ہم سنتے بھی آئے ہیں اس حوالے سے، اور پھر جو ایسکیلیشن ہے جو آج کر دی گئی ہے، دونوں ممالک نے مل کر جس طرح سے اٹیک کیا ہے وہ بھی اب پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جتنے بھی اینالسٹ سے ہم گفتگو کر رہے تھے ان کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ یہی بات کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ ڈاکٹر ہما